جوش صاحب، آپ نے ابھی ایک ذکر کیا مسرت جمشید چیمہ کی اور عمران خان صاحب کی کال تھی، وہ کال تھی وہ جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے کال کی تھی مسرت چیمہ کو، سے کہا تھا کہ تم اعظم سواتی سے رابطہ کرو۔ یہ اعظم سواتی ایک کوڈ ورڈ تھا، اعظم سواتی کوڈ ورڈ تھا، اور کوڈ ورڈ تھا کہ یا تو وہ جسٹس عمر عطاب بندیال تھے یا جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ تو جب مسرت چیمہ پکڑی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ دونوں میں سے کون ہے، تو انہوں نے کہا جنرل فیض حمید ہے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک جھوٹے، بے بنیاد اور ایک لفافہ اور ایک جو 2 ٹکے پہ بکنے والا جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ چودھری بھی لگاتا ہے، میری مراد ہے جاوید چودھری، اس کے بارے میں ہے۔ یہ ایسا گھٹیا شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ شاید کوئی باتیں جو من گھڑت سٹوریز ہیں ان کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، لیکن جب اس نے میرے بارے میں بات کی ہے تو میں حیران ہوں کہ پر سے پرندہ تو بنایا جا سکتا ہے، جہاں پر کا وجود نہیں ہے وہاں کیسے پرندہ اس نے بنا لیا؟ یعنی کہ جو بات ہوئی نہیں ہے اس کو یہ جس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے اور جس طرح سے یہ بے بنیاد سٹوری اپنے ویلاگ میں اپنے 2 ٹکے کمانے کے لیے یا اس کو جو ہڈی ڈالی جاتی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے یہ حرام زدگیاں یہ شخص کرتا ہے، میں حیران ہوگی اس کی بات سن کے کہ جی مسرت جمشید چیمہ کو خان صاحب نے کال کی اور جو کوڈ ورڈ اس کی ایک تو وہ کتا کان لے گیا جیسی سٹوریاں نہیں ختم ہوتی جاہل آدمی کی۔ یہ جاہل، میں تو ساری صحافی برادری کو کہتی ہوں کہ کالی بھیڑ، ان جیسے وہ کالی بھیڑیں جو 2 ٹکے لے کے سارا دن بک بک کرتے ہیں، جھوٹی لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کو کم از کم اگر کوئی صحافیوں کی یونین ہے یا کوئی آپ کی آرگنائزیشن ہے یا وہ جو قربانی دے کے اس ملک میں رول آف لا کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سارے صحافی یہ کیوں نہیں اناؤنس کرتے کہ کالی بھیڑ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ جاہل گھٹیا آدمی؟ مثلا کہ جی خان صاحب نے مجھے کال کی اور کال کر کے جو اعظم سواتی صاحب کا مفروضہ اس کی کہانی سنے، جو نام لیا وہ کوڈ ورڈ تھا اور اس سے مراد یا تو بندیال صاحب ہو سکتے ہیں۔ بھئی بندیال صاحب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندیال صاحب کا تو ہم نے نام لیا ہے، اعظم سواتی صاحب کا تو نام لیا ہے، تو اس کا مفروضہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوڈ ورڈ سے مراد ہے جی جنرل فیض۔ تو آپ جھوٹے اور 2 ٹکے کے ان پڑھ جاہل آدمی کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خان صاحب کے ساتھ ٹریول کرتی تھی۔ میری وفاداری کا عالم یہ تھا، جس وقت خان صاحب کے اوپر گولیاں چلی میں وہاں موجود تھی۔ ہر دفعہ میں ان کے ساتھ جب پیشیاں ہوتی تھی تو جان کے تھریٹس بھی تھے، تو میں پھر بھی ان کے ساتھ ٹریول کرتی تھی۔ 9 مئی کا جب سانحہ ہوا تو ہمیں یہ انفارمیشن تھی کہ شاید آج خان صاحب کو اریسٹ کر لیں، میں پھر بھی ان کے ساتھ گئی اور مجھے خان صاحب نے منع کیا تھا اپنے ساتھ جانے سے۔ ہماری جو وفاداری ہے یا ہماری جو وابستگی ہے مقصد کے ساتھ، نظریے کے ساتھ یا خان صاحب کی ذات کے ساتھ، وہ آپ جیسا 2 ٹکے پہ بکنے والا جس کو جو کوئی ہڈی پھینکتا ہے تو وہ ان کے آگے دم بھی ہلاتا ہے اور بک بک بھی کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگاتا ہے، جھوٹا شخص، پیسوں پہ بکنے والا شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو جاوید چودھری، اگر میں اپنی جان کی پرواہ میں نے نہیں کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مجھے خان صاحب اس دن کال کر کے جس کسی سے بھی رابطہ کرنے کا کہتے، کیونکہ وہ خان صاحب کا مشکل ترین وقت تھا اور میں ان کی سپوکس پرسن بھی تھی اور ایک وفادار فیملی ممبر، وہ اپنی بہنوں کے جتنا میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میری فیملی پہ کرتے ہیں، چیمہ صاحب پہ کرتے ہیں، تو مجھے وہ جس سے بھی رابطہ کرنے کا کہتے میں کرتی۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں، لیکن یہ میں آن اوتھ، میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں کہ خان صاحب نے مجھے کبھی بھی، اس دن تو بالکل نہیں، اور اس سے پہلے میں جب انفارمیشن منسٹر تھی، میں خان صاحب کی میڈیا مینجمنٹ کی ٹیم میں شامل تھی، یا میں جس وقت ان کی نوٹیفائڈ سپوکس پرسن تھی، انہوں نے آج تک اس کا میں حلف اٹھاتی ہوں قرآن پاک کے اوپر کہ مجھے انہوں نے کبھی جنرل فیض صاحب سے رابطہ کرنے کا نہ کہا اور نہ میرے سامنے کبھی ان کا ذکر ہوا، نہ ذکر سے مراد رابطہ ہوا۔ ویسے تو لوگ آ کے سوال تو کرتے ہی تھے ان کے بارے میں، کبھی انہوں نے میرے سامنے رابطہ نہیں کیا اور مجھے کبھی انہوں نے رابطہ کرنے کا نہیں کہا، نہ پہلے نہ 9 مئی کو۔ اعظم سواتی صاحب میری پارٹی کے لیڈر ہیں، میں ان کو اپنے بڑے بھائی، ایک والد صاحب جتنی میں ان کی عزت کرتی ہوں، مجھے انہوں نے بالکل، خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کا کہا
اور میں نے بہت زیادہ ان سے کوشش کی رابطہ کرنے کی، کیونکہ ان کا فون بند تھا. میری ساری اس دن کی کال ریکارڈنگز موجود ہیں. جو ان کے ساتھ لاہور میں ہمارے پارٹی کے سب ان کو ہماری پارٹی میں جانتے ہیں، فاروق خان صاحب، ان کو ان کا چونکہ پتا ہوتا ہے ڈرائیورز کے نمبر یہ وہ، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ پلیز میری ان سے ہر صورت بات کرائیں. میں فاروق خان کے تحت میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ انڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر جہاں تک بندیال صاحب کی آپ بات کر رہے ہو تو اس میں مفروضے گھڑنے کی بے اوقاتے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات 12 بجے تک ہم خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے، جو کہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ میں خواجہ حارث کے ساتھ بیٹھی ہوں ایز اے فیملی ممبر، میں وکلا کے ساتھ موجود تھی جب تک جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی ہمارے فیصلہ نہیں دیا. جب انہوں نے کہہ دیا، وہ ہمیں پتا تھا کہ سارا دن لیتو لال سے کام لے رہے تھے، تو سپریم کورٹ میں تو ہم نے جانا ہی تھا. جب ہمیں وہاں سے انصاف نہیں ملا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام جب عطا بندیال ہے، یہ جائے نام ہم سپریم کورٹ کا لیں یا عطا بندیال کا لیں، تو وہ ہم نے لیا کہ بھائی اگر ادھر سے انصاف نہیں ملتا تو اگلے فورم پہ جائیں گے. اگلا فورم کون سا تھا؟ جھوٹے 2 ٹکے کے چودھری جاوید چودھری، وہ سپریم کورٹ تھا. تو اس میں مفروضے بنانے کی کیا بات ہے؟ وہ جانا ہمارا عین لیگل اور آئینی حق ہے. دوسری جہاں تک بات ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، میں وہاں پہ اس دن بھی ساری رات 12 بجے تک کھڑی رہی بھوکی پیاسی. اگلے دن بھی میں خان صاحب کو جو بھی ان کا چھوٹا موٹا سامان تھا جو ہم بنی گالا سے دے سکے ان کو، خان صاحب اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند تھے. میں ان سے صرف ان کی سیکیورٹی اور ان کی زمان پار کے جو معاملات تھے اس کے بارے میں رابطے میں تھی. جس سے میں نے رابطہ کیا وہ میری ریکارڈنگز موجود ہے، کیونکہ واٹس ایپ تو چل نہیں رہا تھا. میں ریگولر نمبروں پہ فون کر رہی تھی، اور میری جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے جتنی دفعہ بھی ہوئی ہے 10 دفعہ 11 دفعہ، وہ تو ساری اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، کیونکہ لینڈ لائن نمبر سے کال آ رہی تھی. اور کوڈ ورڈ اس لیے نہیں ہوا کہ اعظم سواتی مینز اعظم سواتی، عطا بندیال مینز سپریم کورٹ. اور ہاں میں نے کیے ہیں رابطے، بٹ فیض صاحب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور میرا تو کبھی بھی نہیں ہے. میری زندگی میں ان سے کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہے. میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا پہلے بھی جب ہماری گورنمنٹ تھی، اور میرا کبھی لائف میں ان سے آمنا سامنا کسی آفیشیل میٹنگ میں بھی نہیں ہوا. ہاں اگر وہ مجھے کہتے تو میں رابطہ کر بھی لیتی، میں اس وقت نہیں ڈرتی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں کہا کبھی بھی. دوسری جہاں تک رہ گئی بات، دیکھیں میں اگر اس ملک میں انصاف فراہم کرنے والے ادارے انصاف فراہم کر رہے ہوتے تو بندہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا، میں کوئی لیگل ایکشن لیتی. یہاں پہ تو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر، اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر، ان کی بیوی توشہ خانہ اور عدت جیسے کیس میں ان کو جس طرح سے ان کی عزتیں اچھالی گئی، تو میں اگر مجھے انصاف فراہم کرنے والا ادارہ کوئی مجھے امید ہوتی 1% بھی، یہاں 1% بھی نہیں ہے، 100% یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو میں آپ کو کسی کورٹ کچہری میں بلاتی کہ آنا مجھے جواب دے. اچھا 2 سوال میں رکھتی ہوں اور اپنے اگلے بک بک لاگ میں مجھے اس کا جواب دو. میں پولیس کی کسٹڈی میں تھی، میں FIA نے مجھ سے پوچھا ہوگا یا بقول آپ کی کسی ایجنسی نے پوچھا ہوگا، مجھے بتاؤ کس نے آپ کو یہ بات بتائی؟ کوئی آ کے بتائے کہ کس کو میں نے یہ بولا کہ جی میں نے جنرل فیض سے رابطہ کیا تھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے حج اکبر کیا ہوا ہے. مجھ سے کسی پولیس آفیسر نے، کسی ایجنسی کے بندے نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا. سوال ہی نہیں کیا تو اس کا جواب میں خود سے کیسے دے دوں گی؟ میرے سے کسی نے سوال، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کسی ہائر اپس نے، کسی ایجنسی نے، کسی پولیس آفیسر نے، کسی FIA آفیسر نے، یا جو لوگ جیل کے اندر سب کو پتا ہے ہم سب لوگوں سے جو رابطے کر رہے تھے، کسی نے یہ مجھ سے سوال تک نہیں پوچھا کہ میں کس سے رابطہ کر رہی تھی. بیکاز اس دن کی تو ہماری سانسیں بھی ریکارڈنگ ان کے پاس موجود ہے، چونکہ ان کو پتا ہے، کیونکہ میں نے سواتی صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے جتنی کالز ادھر ادھر کی تھی وہ ریگولر نمبروں پہ کالیں کی تھی کہ میرے سواتی صاحب سے رابطہ کرائیں، بیکاز سواتی صاحب کے نمبر بند ہو چکے تھے. سو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. لیکن اس وقت ہمارا جو ہم 25 کروڑ لوگ جو ہیں، ایک طرف چند جھوٹے لوگوں کو جو لنگڑے ہیں، جو لولے ہیں، جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، ان کی بک بک سن کے تنگ آ گئے ہیں، جو کسی کے اوپر بھی کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں اور لوگ آگے سے چپ کر جاتے ہیں. مجھے اتنا یہ بات سن کے تعجب ہوا کہ مطلب جو جس چیز کا وجود نہیں ہے، منہ اٹھا کے کسی کے بارے میں جی وہ اریسٹ ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً بتا دیا تھا کہ جی سواتی صاحب کا مطلب جنرل فیض. لعنت ہو جھوٹے پہ. آپ جیسے جھوٹے لوگوں کی وجہ سے آج ملک کے یہ حالات ہے.
اور جو اس ملک کے وفادار لوئل لوگ ہیں، کوئی اپنی جان سے گئے، کوئی اس ملک سے ملک بدر ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو وفا کی قیمت ہے، لوئلٹی جس کو کہتے ہیں، جو تیرے جیسے بندے کو تو اس لفظ کا بھی معنی نہیں پتا، لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ کا بیٹا، ہماری آنے والی نسلیں بڑے فخر سے کہیں گی کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے اور بہتان خان صاحب کے اوپر نہ لگانے کی ہم نے قیمت ادا کی. اربوں روپے کا لاس سہا. یہ جو تو 2 ٹکے پہ بکتا ہے نا، تمہیں پتا نہیں ہے کہ پر ڈے ڈیلی بیسس پہ ہم نے 2 کروڑ کا لاس سہا، 2 ارب سے اوپر کا ہمارا بزنس کا نقصان ہوا. میں اپنے اس بیٹے کو جو کینسر سروائیور، اور اس وقت آپ آؤ میں آپ کو اپنے اس بیٹے سے ملواؤں. میرا 12 سال کا بیٹا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے. جو میرا بیٹا مینٹلی اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں چل کے اب الحمدللہ تھوڑی بہتری کی طرف جا رہا ہے، صرف اپروور نہ بننے کے لیے. اور اس طرح کی جو جھوٹی باتیں تم کر رہے ہو، ویسے یہ والی بات تو ہمیں کبھی کسی نے پوچھی نہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ مجھے کسی بھی آفیسر کا نام، کسی ادارے کا نام بتاؤ، کسی ایجنسی کا نام بتاؤ جس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، کیونکہ ہم سے یہ کسی نے نہیں پوچھا. اس کی وجہ یہ ہے جاوید چودھری کہ ان کے پاس میری ساری کال ریکارڈنگز موجود تھی. میرا فون کوئی، آئی واز ناٹ این آرڈینری پرسن لائک یو. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار پوزیشنز کے اوپر موجود تھی. تو میرا کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی میسج، کوئی کال، کوئی کانٹیکٹ کبھی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے زیرو. اور اس چیز کا ادارے آپ جیسے جاہل نہیں ہے، ان کو پتا ہے اگر کسی کا رابطہ ہو یا نہ ہو. جس کا ہے اس کا بھی پتا ہے، جس کا نہیں ہے ان کو آپ سے کہیں زیادہ اچھی طرح پتا ہے. یہی وجہ کہ مجھ سے کسی نے اس بارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سوال بھی نہیں پوچھا، آج تک نہیں پوچھا کہ آپ کا ان سے رابطہ ہوا تھا کہ نہیں، کیونکہ ان کو تو پتا ہے میرا کس کس سے رابطہ ہوا ہے. ان کے پاس موجود ہے سارا ریکارڈ. اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، جاہل آدمی، تو وہ ثبوت لاؤ جھوٹے. اگر نہیں ہے تو یہ اپنی بکواس بند کرو. اور یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا، تمہارے کیا ویوز ہیں؟ کیا مطلب کہ تم اپنے مرنے کے بعد بھی لانتے گھڑ رہے ہو. اور یہ کیسا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے کہ یہ جو ملک ہے، اس جیسے 2 ٹکے کے جھوٹے مفاد پرست، کئیوں کو خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دی تو وہ راوی بن گئے. اور تمہارے جیسے، مطلب میں تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کبھی رات کو سونے سے پہلے یہ جو درود شریف پڑھ کے پروگرام شروع کرتے ہو نا، یہ درود شریف پڑھ کے اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جانا، تو تمہیں اس کا جواب ملے گا. تمہارا ضمیر، تمہارا خمیر، اور اگر حلال کا خون ہے تو وہ تم پہ لعنتیں بھیج رہا ہوگا کہ تم کتنے جھوٹے، تم کتنے کاذب اور کتنے فاسق قسم کے سفاک ہو کہ تمہیں ایک چھوٹے سے ویلاگ کے لیے تم سارا دن منڈی میں جس طرح وہ عورت بھی تم سے بہتر ہوگی، تم جیسے تم نے اپنی عزت کو بیچتے ہو، تم ڈیلی بیسس پہ منڈی میں بیچنے سے بھی تم گئے گزرے انسان ہو. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری جو خان صاحب کے ساتھ وفاداری ہے، ہم نے وہ نبھائی ہے، اور ہم نے جھوٹ نہ بولنے کی قیمت ادا کی، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے الحمدللہ. اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ نہیں کر سکتی کہ مجھے اس دن خان صاحب جس سے رابطہ کرنے کا کہتے، میں نے کرنا تھا اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھ کے. اور جو میرے ذمے انہوں نے کام لگایا، میں نے اس کو پورے احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ میں اپنی قیادت کے ساتھ موجود رہی. اس دن بھی رات 12 بجے تک ہائی کورٹ میں، اگلے دن بھی ہم ہائی کورٹ میں موجود تھے، سارا دن لیگل بیٹل لڑ رہے تھے. میری چیک کرو لوکیشن، پتا کرو میں اس دن کدھر تھی. اور پھر جی بی ہاؤس اسلام آباد سے ہم لوگ، اب شاہ محمود صاحب اور ہم سارے لوگ اریسٹ ہوئے. اگر میں کوئی یہ سازشیں یا جو پلان آپ بنا رہے ہو، جن سے رابطے کے آپ دعوے کر رہے ہوتے، تو ہم اوپنلی پبلک پلیسز پہ پھر رہے ہوتے. میں سارا دن کوٹوں میں دھکے کھا رہی ہوتی. پھر ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گی کہ خان صاحب جو ہے نا، وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور میں ان کی ٹیم کا ایک ادنا سا کارکن رہی ہوں. میں خود بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں. خان صاحب کو سازش کرنا نہیں آتی، یہ بات لکھ لیں اپنے پاس. خان صاحب کو سازشیں کرنا، فراڈ کرنا، چھپ کے کوڈ ورڈ بنا کے کالیں کرنا، یہ ان کو نہیں آتا تو نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ وہ جو کرتے ہیں، جو ان کو صحیح لگتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. وہ الگ بحث ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس میں نہیں پڑتی. ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی کبھی ہمیں قانون توڑنے کی بات نہیں کی. وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں،
وہ جمہوری آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. پروٹیسٹ پرامن پروٹیسٹ کرنا وہ سمجھتے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا بھی اور کسی بھی پاکستانی شہری کا حق ہے، اور یہ حق ایکسرسائز کرنے کی ہم نے کوشش کی. اس میں شرپسند عناصر ملے، انہوں نے جس نے بھی یہ کیا اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے، وہ جو کوئی بھی ہو. اب جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، لیکن فیئر ٹرائل کے تھرو نا. جاوید چودھری جیسے 2 ٹکے کے جھوٹے بے بنیاد جو افواہیں پھیلانے والے ہیں، جھوٹ گھڑنے والے ہیں، ان کے ویلاگز کے اوپر تو آپ کسی کو سزائیں نہیں دے سکتے. ان کی تو کوئی بات ٹھیک نہیں ہے. مطلب تھوڑا بہت لگتا تھا کہ یہ باتیں بڑھا چڑھا کے پر سے بے پر کی اڑانا یہ کرتے ہیں، لیکن تو بھائی پاری نہیں ہے پرندہ ماشاءاللہ. تو جاوید چودھری آپ جھوٹے ہو، آپ پہ 1000 لعنت. اور بات جو ہے نا کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ کر کس کے بارے میں رہے ہو، الٹی بھی پڑ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.